الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چونکہ استقبال رمضان کے حوالے سے ہماری پہلی کلاس ہے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر روزوں میں پروگرام نہ ہو جائے، تو یہ وہ کلاس ہے کہ جس میں ہم ایک آیت کو آج سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، اور ٹوٹل کتنی آیات ہیں؟ 286۔ سورہ بقرہ کی ٹوٹل آیت کتنی ہے؟ 286۔ ہم صرف ایک آیت لے رہے ہیں۔ اب اس ایک آیت کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، پورے مہینے میں اس آیت کو بار بار دہرانے کی کوشش کریں تاکہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ لوگوں کے سامنے اس آیت کو بیان کر سکیں۔ آج کا جو پروگرام ہے ہمارا اس حوالے کے ساتھ ہے کہ ہم کیا ہو جائیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کو ہم سمجھ کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سمجھنے کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ توجہ دینی پڑے گی، پورے سوچ فکر کے ساتھ کہ ایک ایک لفظ کو ہم سمجھ جائیں۔ تو ہم ترجمے کی طرف لے آئیں گے آپ کو، اور ترجمہ بڑا آسان ہوتا ہے لیکن سمجھنا ہوتا ہے کہ ہم سمجھ جائیں کسی طریقے سے۔ تو سورۃ بقرہ کی آیت ہے جو بار بار پڑھی جائے گی، اور آپ بار بار پڑھیں گی تو پھر آپ کا ایک جو ہے کیا نام ہے ذہن اور سکون جو ہے وہ برقرار رہے، اور سمجھنے کے بعد بار بار لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو اب ہم جاتے ہیں ترجمے سے، ترجمے کو دیکھیں گے۔ شہر، شہر کے ترجمہ کیا ہے؟ مہینہ۔ اس کی جمع کیا ہے؟ اس کی جمع شہور بھی ہے اور اشہر بھی ہے۔ کیا ہے؟ اشہر، یہ دونوں۔ تو مہینہ ہے کون سا؟ رمضان۔ الذی، وہ جو، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جو انزل، نازل کیا گیا ہے۔ یہ نازل کیا نہیں ہے، نازل کیا گیا ہے۔ اگر یہ انزلہ ہوتا تو پھر کہتے ہیں اس نے نازل کیا، لیکن یہ انزلہ ہے، یہ نازل کیا گیا ہے۔ فیہ، جس میں کیا نازل کیا گیا ہے؟ القرآن۔ تو کیا یہ ایک دن میں نازل ہوا قرآن؟ آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، تو اس کا مقصد یہ کہ قرآن مجید کو سمجھنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ یہ ہے ہدن۔ ہدن کے معنی کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ دوسرا ترجمہ کیا؟ ہدایت کس میں؟ راستہ دکھاتا ہے۔ یہ ہادی ہے، ہاں، ہادی معنی ہدایت کرنے والا، راستہ دکھانے والا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہادی ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے مرشد۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟
یہ بتائیں ہمارا مرشد ہے. مرشد ہادی دونوں میں فرق ہے. ہادی یہ ہوتا ہے کہ فرض کیا اگر آپ سے میں راستہ پوچھوں کہ یہ راستہ واٹر پمپ سے کس طرح جاتا ہے تو آپ یہاں سے مجھے سمجھا سکتی ہے نا کہ یہاں سے جائیں ادھر ایک پارک آئے گا پھر وہ روڈ آئے گا پھر یوں جائے گا پھر وہاں تک پہنچ جاؤ گے. تو اس گھر سے مجھے آپ نے کیا کر دیا؟ راستہ سمجھا دیا. لیکن مرشد کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا نہیں جی میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور میں تمہیں واٹر پمپ تک پہنچاؤں گا. جو واٹر پمپ تک پہنچانے والا ہے وہ کیا ہے؟ مرشد. اور یہ ہادی کیا ہے؟ جو آپ کو راستہ دکھا دے. یعنی قرآن مجید آپ کے گھر میں موجود ہے, آپ کو گھر سے راستہ بتاتا ہے کہ جنت تک جانے کے لیے کیا طریقہ کار ہے. اس لیے اس کو ہدایت کہتے ہیں. ہدایت دینے والا. ہدایت ہے للناس. یہ لام ذل علادہ ہے, العلادہ ہے اور ناس علادہ ہے. ناس کس کو کہتے ہیں؟ لوگ, لوگوں. اور لی کے معنی کے لیے اور ال کے معنی انگریزی میں آل, تمام. تو یہ تمام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. تمام لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ نہیں, پوری دنیا کے لوگ جتنے بھی ہندو ہے, عیسائی ہے, جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے راستہ دکھانے والا کلام یہی ہمارے پاس جو قرآن ہے. اس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کہیں گے یہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے دستور حیات ہے. دستور حیات کے معنی ہوتا ہے زندگی گزارنے کے طریقے, اس میں موجود ہے. اچھا آگے لکھے وہ بینات. اور بینات ہے. بینات کس کو کہتے ہیں؟ واضح ہے, بین ہے یعنی مدلل ہے, مفصل ہے. من الہدا, من معنی سے, ال کے معنی تمام, اور ہدا کس کی جمع ہے؟ ہدن. ہدن کی جمع ہدا ہے. تو ہدا کے معنی تمام ہدایات. یعنی اس کلام پاک کی تمام ہدایت کیا ہے؟ واضح ہیں, مفصل ہیں, مدلل ہیں اور واضح تعلیمات کے ساتھ ہے. والفرقان, اور فرق کرنے والا ہے. کس چیز میں؟ حق و باطل کے درمیان. حق و باطل کے درمیان کیا کرنے والا ہے؟ اب یہاں تک آپ سمجھ گئے جن تک کہ شہر رمضان الذی, رمضان وہ مبارک مہینہ. اس میں مبارک نہیں ہے, یہ میں خود بول رہا ہوں. کیوں مبارک ہے یہ؟ کہ قرآن مجید میں ایک رات ہے جس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ لیلۃ القدر. تو وہ جو قدر والی رات ہے وہ کتنی بابرکت ہے؟ خیر من الف شہر, جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. تو اگر 1000 مہینوں سے وہ رات ہی افضل ہے تو وہ رات رمضان کے مہینے میں ہے یا کسی اور مہینے میں ہے؟ رمضان کے مہینے. تو رمضان کے مہینے میں قرآن جب نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں اس رات کو اتنی اگر فضیلت دی ہے تو پھر دن رات کتنے بڑے بابرکت اور کتنی فضیلت والے ہوں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے. اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ ہر چیز میں برکت آ جاتی ہے. آپ کے عمل میں برکت, آپ کی فکر سوچ میں برکت, سب لوگ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس مہینے میں قرآن اتارنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ تمام انسانیت اس سے کیا کریں؟ رہنمائی حاصل کریں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کسی چیز سے راستہ معلوم کرنے کے لیے اس کو سوچ سمجھ کے پڑھنا ہوتا ہے یا بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں؟ سوچ سمجھ. تو قرآن کو آپ سوچ سمجھ کے پڑھتی ہیں؟ نہیں نا. یہی چیز ہے. اگر گھر کی یہاں پہ نقشہ ہے, یہاں پہ آپ کی وادی کا ادھر, تو مجھے پتہ چلے آپ کیا نمبر ہے اس کا؟ 1177 یہاں لکھا ہوا ہے اور ادھر بہت سارے نمبر ہیں. اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ 1177 ادھر ہے, اس میں یہ روڈ ہے, اس میں یہ ہے. تو میں یہ میپ پڑھوں گا یا نہیں؟ پڑھ کر کے میں یہاں پہنچ جاؤں گا نا. تو کیا قرآن مجید میں جو جنت کا دروازہ ہے اس تک پہنچنے کے لیے اس قرآن کو سمجھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو مسلمان سمجھتے ہیں, پھر کیا کر رہے ہیں؟
ہم ختم کر رہے ہیں نا قرآن کو. کوئی 6 روزہ قرآن ختم کرے گا, کوئی 10 روزہ قرآن ختم کرے گا, کوئی 5 روزہ قرآن ختم کرے گا, کوئی 15 روزہ قرآن ختم کرے گا, کوئی 30 روزہ قرآن ختم کرے گا. یعنی ختم میں سب لگے ہوئے, سمجھنے میں کوئی نہیں لگا. یہی وجہ ہے کہ ہم بابرکت نہیں ہوئے, ہمارے اوپر کوئی برکت نہیں ہوئی, ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہوئی. فضیلت وہ پائے گا جو اس قرآن کے ساتھ کیا ہوگا, جڑے گا, اس کو سمجھے گا. اب اس مہینے میں جو رات ہے وہ رات کی تلاش میں سب رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں؟ یار رات مل جائے تو وہ رات کس طرح ملے گی؟ جب اس وقت ہم قرآن کے بارے میں سوچیں گے کہ آج تک ہم نے زندگی تباہ برباد کر دی, لیکن آج رات اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں زندگی بھر اس قرآن سے رہنمائی حاصل کروں گا, سمجھ کے پڑھوں گا, غور و فکر کروں گا, اس کے مطابق عمل کروں گا. تو وہ رات کس کو ملی؟ اس کو ملی یا نہیں ملی؟ اس کی تقدیر تبدیل ہو گئی, اس کا طریقہ تبدیل ہو گیا. اب وہ پہلے کچھ تھا, اب کچھ ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی تمام تر ہدایات جتنی بھی ہیں, آیات ہیں, وہ کیا ہے؟ واضح ہیں, تفصیل کے ساتھ ہیں. یہ جو بینات کا لفظ آیا ہے, یہ قرآن مجید میں 523 مرتبہ آیا ہے. ایک سورت بھی ہے بینہ, سورۃ البینہ, وہ اس کے نام سے. یعنی قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کتنی وضاحت کے ساتھ بات کرتا ہے. اب جب یہ قرآن سمجھ میں آ جائے گا تو ہمیں کیا ہو جائے گا؟ فرق محسوس ہوگا کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. اب ہم ہر ایک کو صحیح کہتے ہیں نا, لیکن جب قرآن آپ کے دل میں اتر جائے گا تو آپ کہیں گے یہ کتاب غلط لکھی گئی ہے, یہ فلاں کی تحریر غلط ہے, کیونکہ وہ قرآن سے ریلیٹ نہیں کرتی ہے. جب آپ قرآن سمجھ میں, اس لیے یہ قرآن فرقان ہے. آگے دیکھیں, فمن شاہدہ, فا کے معنی بس, من جو ہے انگریزی میں وہی ہے مین. بس جو شخص شاہدہ پالے, حاصل کر لے, ٹھیک ہے, یا جس کو یہ نصیب ہو جائے. تو یہ جو شاہدہ ہے نا, ادھر دیکھیں, دیکھیں پہلے والے پر کیا ہے, آخر والے میں. جب یہ آخر اور دونوں پہ زبر آ جائے نا, یا اگر ہم یہ کہیں تینوں کے پر زبر آ جائے تو یہ پاسٹ ایکٹیو ہوتا ہے. سب کی تعلیم ہے نا, پاسٹ ایکٹیو کہتے ہیں ماضی معروف, جو ماضی گزر گیا یہ اس کے لیے ہوگا. تو یہ جس کو مل جائے, جس کو نصیب ہو جائے, منکم, تم میں سے, کم مانے تو, من مانے سے, تم میں سے, الشہر, یہ مہینہ, یہ مبارک مہینہ جس کو نصیب ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فا کے معنی کیا بتایا تھا؟ بس. اب لام کے معنی لازم, لازم ہے. آگے کیا ہے؟ یا ہے, یا کے معنی یہ آدمی, یہ شخص, ٹھیک ہے. آگے سم ہے, سم کے معنی رکھ لے روزہ, روزہ رکھ لے. اور آگے کیا ہے؟ روح ہے, اس ماہ کا. یہ ایک لفظ تھا نا, کتنے الفاظ ہوگا, ہر ایک علیحدہ ترجمہ ہوگا. تو فا کے معنی پس, لام کے معنی لازمی ہے, یا کے معنی یہ شخص جس کو یہ مہینہ ملا ہے, لازم ہے اس کے لیے کہ وہ سم, روزہ رکھ لے, وہ اس مہینے کی, ٹھیک ہے. اچھا, روزے کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ سوم. جو روزہ رکھنے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صائم, ٹھیک ہے. اور اسی سے ماہ کیا کہتے ہیں؟ سیام, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے نیام, ایک لفظ کیا ہے؟ قیام. تو اگر یہ سوم سیام سے یہ بنائے تو نیام سے ہی کیا بنے گا؟ نو. اس سے کیا بنے گا؟ نو, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, اس سے قیام. تو نیام کسے کہتے ہیں؟ نیام, نوم کسے کہتے ہیں؟ نیند کو نا, نیند کو, سونا, ٹھیک ہے.
تو نیام کسے کہتے ہیں؟ سونے والی، سونے کی جگہ جہاں پہ تلوار سوئی رہتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیام. جب تلوار لڑائی میں کام نہ آئے، وہ آرام کرے، اس سونے کی جگہ وہ کیا کہتے ہیں؟ نیام. اور جہاں میں اور آپ رہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیام. ٹھیک ہے. اور یہ مہینہ جو ہے سیام، روزے کا مہینہ، روزے کا. یہ اس سے صائم، روزہ رکھنے والا. اچھا، عربی میں روزہ نہیں ہوتا ہے، عربی میں صوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ صائم وہ گھوڑا ہے جس کو عرب لوگ اس لیے پالتے تھے کہ اس کو تربیت دیتے تھے، ٹریننگ دیتے تھے، تاکہ کل جنگ کے دوران اگر یہ پیاسا بھی رہ جائے، یہ بھوکا رہ جائے اور اس کو کچھ بھی نہ ملے، لیکن یہ تپتی ہوئی دھوپ میں بھی جا کر کے دشمن کا مقابلہ کرتا رہے. ایسے تربیت یافتہ گھوڑے کو کیا کہتے ہیں؟ صائم. یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ تربیت میں سے گزارا جاتا ہے، اس کو پیاسا رکھا جاتا ہے، بھوکا رکھا جاتا ہے اور دھوپ میں دوڑایا جاتا ہے تاکہ کل یہ دشمن کا مقابلہ. تو میرا اور آپ کا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے نا. تو ہمیں اس لیے روزے میں تربیت دی جا رہی ہے کہ ہم کیا کریں؟ شیطان کا مقابلہ کر سکیں. اس لیے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے لیے کہ جب ہم روزہ رکھیں گے، حلال چیزوں سے بچتے رہیں گے. حلال چیز ہے نا، پانی حلال نہیں ہے، آپ پانی نہیں پیتے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے تو بھی نہیں پیتے. کوئی کہتے یار کہیں پانی ادھر حلق میں نہ چلا جائے، کہیں روزہ وہ نہ ہو جائے. تو آپ رب سے اتنا ڈرتے. تو جب آدمی ایک مہینہ مسلسل حلال چیزوں سے بچتا رہے تو پھر 11 مہینوں میں وہ حرام کی طرف کیسے جائے گا؟ ہاں؟ جب اس کی تربیت اتنی ہو جائے گی، اتنی ہو جائے گی، اتنی ہو جائے گی، اس کی آنکھوں کی تربیت ہو جائے گی، فکر و سوچ کی تربیت ہو جائے گی، پیر اور ہاتھوں کی تربیت ہو جائے گی، تو وہ پھر وہ تربیت یافتہ آدمی جو ہے وہ برائی کی طرف نہیں جائے گا. تو یہ اس کے اوپر غور کریں گے آپ. ہاں، یہ کیوں کہا ہے کہ اس کو چاہیے کہ اس کے تمام روزے رکھ لے. یعنی مرد بھی ہو، عورتیں بھی ہوں، سب کیا کریں گے؟ روزہ کسی کے لیے معاف ہو نہیں ہے، لیکن اگر کہیں وجہ سے وہ معاف ہو جائے تو وہ دوبارہ کیا کرے گا؟ ریپیٹ کرے گا. اب اللہ آگے بتاتا ہے ومن کانا، اور جو شخص کانا ہو مریض، بیمار یا سفر پر ہو تو وہ روزے نہ رکھے. کون آدمی؟ کیوں؟ یہ کیا سفر پہ کیا ہوتا ہے؟ سفر میں آسانی ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھ جاؤ، وہاں سے وہ جا کر پنجاب چلے جاؤ، لندن چلے جاؤ، تو آرام سکون کے ساتھ جاتا ہے. نہیں، اس لیے کہ یہ جو روزہ رکھنے والا ہے یہ تربیت سے گزارا جاتا ہے. اس کو پانی گرم، اس کو جناب لوگوں کی خدمت کے لیے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہوتی ہے. اور اگر روزے دار نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی اور روزہ رکھا ہے تو وہ کسی کام کا روزہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دوسروں کی کیا کرے گا؟ خدمت کرے گا، لوگوں کو جا کر کے راشد پہنچائے گا، لوگوں کے ساتھ تعاون کرے گا، لوگوں کو زکوٰۃ دے گا، صدقہ دے گا، فطرہ دے گا. فطرہ دیتے ہیں نا؟ فطرہ کب دیتے ہیں؟ عید بعد نا. تو کیا عید کے دن بھی دکانیں کھلی رہتی تو؟ فطرہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ سرپلس آمدنی آپ کی وہ ہے جو آج ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے سر کا بھی کیا ہوتا ہے؟ صدقہ فطر ہے نا. تو وہ کتنا فطرہ دے گا؟ وہ بچہ تو کما ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے اوپر بھی کم از کم اتنا ہوگا، کم از کم 2 کلو جو چینی ہے، 2 کلو گندم ہے، اتنی مقدار میں جا کر کے کیا کریں گے؟ فطرہ دیں گے. یہ غریب سے غریب آدمی جو جھگی میں رہ رہا ہے وہ بھی دے گا. لیکن جو آدمی مالدار ہوگا وہ تو 2 لاکھ 2 کروڑ بھی دے دے تو کیا پرواہ ہے اس کو.
لیکن دینا کس کو ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے غریب غربا لوگوں کو جن کو آپ جانتے ہو کہ جا کر اس کو وہ پیسے دیے. یہ نہیں بتانا ہے کہ میں آپ کو فطرہ دے رہا ہوں، میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں. بس آپ جا کر کے اتنے پیسے دے دیں تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کیا ہو جائے. یعنی آپ روزے سے پہلے چونکہ فطرہ ہے، فطرہ کے معنی افطار، کہ جس طرح افطار آپ کرتے ہیں تو وہ آدمی بھی اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرے، افطار کر سکے. اگر وہ بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو وہ بچوں کے کپڑے شروع میں جا کر کے کیا کرے. جب وہ کپڑے خرید لے گا تو اس کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی. جب وہ جوتے خرید کر لے آئے گا بچوں کے لیے تو وہ کتنا خوش ہوگا گھرانہ. لیکن آپ عین عید کے دن جا کر دیں گے تو نہ اپنے بچوں کے لیے جوتے خرید سکتا ہے، نہ کیا، اور آپ ان کو دے دیں جن کو آپ جانتے نہیں ہیں. اور جو لوگ پھر آپ کے پاس آئے گا نہیں دو گے تو پھر مار دیں گے تمہیں، آپ ان کو دے دیتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ اور خیرات کس کو دیں گے؟ جو آپ کی جان پہچان والے لوگ، جو آپ جانتے ہیں کہ واقعی مستحق ہے. پھر جماعت کے لوگ جو لوگوں کو جا کر خیرات صدقات پہنچاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں. فرض کہ ہم نہیں پہنچا سکتے تو جماعت کے لوگوں کو دیں فطرہ، کیونکہ وہ بددیانت نہیں ہے، وہ آپ کی امانت کو صحیح جگہ پہنچا دیں. باقی کوئی جماعت مجھے نہیں ملتی ہے کہ وہ بددیانت نہ ہو. یہ لوگ بہت دیانتدار ہیں، یہ لوگ حق پہنچاتے ہیں. تو آپ پہلے اپنے ہاتھ سے دیں، اگر ہاتھ سے نہیں دے سکتے ہو تو پھر ناظمہ کے حوالے کریں، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ پر پہنچ جائے. تو اب جو شخص مریض ہو یا سفر پہ ہو وہ روزہ، تو یہ نہ کہیں کہ میں مریض ہوں، میں تو روزہ نہیں چھوڑوں. تو پھر اللہ کا حکم آپ نہیں مان رہے. یعنی پہلے جان پھر جہان ہے نا. تو جان جاتی ہو تو کیوں، آپ اگر مریض ہیں تو نہیں روزہ رکھیں، اگر آپ سفر پہ ہیں تو روزہ. ہاں پھر کیا کرنا ہے، فعدۃ، پھر عدت کے معنی گنتی پوری کر لیں. من ایام اخر، باقی دنوں میں سے، باقی دوسرے دن جو آئیں گے نا ان میں سے وہ یہ گنتی کیا کرے. تو لازمی ہے کہ روزہ سب نے رکھنا ہے تاکہ وہ 30 روزے جو ہے مکمل ہو جائیں، تاکہ وہ تربیت سے ہم سب گزر جائیں، تاکہ کل سب مل کر کے کل شیطان کا مقابلہ کر سکیں. اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ، یرید و ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے. کون؟ اللہ. بکم، تمہارے ساتھ. تمہارا کون سا ہے؟ کم، بے کے معنی ساتھ. الیسر، آسانی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے. ولا یرید، اور نہیں چاہتا ہے، بکم، تمہارے ساتھ، العسرا، سختی کرنا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا. اب آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَلِتُكْمِلُوا، تکملو واو کے معنی کیا ہے، اور لی کے معنی تاکہ، تاکہ وہ پیش ہے تم، کملا کے معنی مکمل کر لو، اور واو الف کے معنی سب. العدت، یہ گنتی، اور جب یہ گنتی تم سب مکمل کر لو گے تو پھر آپ کیا کرو گے. اب آگے آپ کی ڈیوٹی ہے. جب آپ پورا مہینہ لگاتار روزے مکمل کر لو گے تو کیا ہے، آپ نے زیادہ وقت کس کے ساتھ گزارا؟ پھر نہیں، اس کے ساتھ شب و روز قرآن پڑھتے رہے. تو قرآن کیوں پڑھتے رہے؟ آپ اس سے کیا لیتے رہے؟ ہدایت. تو پورے مہینے میں آپ نے قرآن سے اپنے سینے کو منور کر دیا، اپنے دل کو منور کر دیا، فکر سوچ کو منور کر دیا. اب آپ کو ہدایت مل گئی ہے. تو یہاں کہہ رہے ہیں علامہ ہداکم، علامہ، ماں جو، ماں مانے جو، اس کو بعد میں پڑھتے ہیں. جو ہدایت ملی کم، کس کو؟ جو ہدایت ملی ہے تمہیں،
अला के माने उसके बदले, बदले में क्या करो, ये करो, तकबीर करो, किबरियाई बयान करो, और ताकि तुम किबरियाई बयान करो किसकी, अल्लाह। कब करोगे, जो तुम्हें पूरे महीने में रोज़ाना कुरान से हिदायत मिलती रही, उस हिदायत की रोशनी में अब क्या करो, अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा बड़ाई करो। यानी ज़ुबान पे नारा तकबीर के बाद क्या होना, यानी नारा किसका लगना चाहिए, तकबीर का, किसी पठान का, महाजर का, पंजाबी का, सिंधियों का नारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने किसके साथ वक्त गुजारा, कुरान। तो कुरान क्या कह रहा है, किसका, अल्लाह अकबर का किसका नारा होता है, अल्लाह। तो तकबीर किसके लिए होगी, अल्लाह के लिए, ठीक है। तो इसलिए हर जगह पे अल्लाह तबारक व तआला की बात को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, ताकि ये जो किबरियाई है ये कायम हो जाए, अल्लाह के दीन को कायम करो, ठीक है। जब ये काम तुम करोगे तो क्या होगा, वला अल्लाकुम तशकुरून, और ताकि तुम क्या हो जाओ, शुक्र गुजार बनो। जब तुम ये काम करने लग जाओगे तो तुम गोया अल्लाह का शुक्र गुजार बंदे बन गए। तो आज का सबक हमारा ये था। आपने देख लिया कि ये आयत कितनी बड़ी अहम आयत है, और हमने कोशिश की है इस आयत को समझने के लिए कि ये आयत किस तरह है, क्या है। 9:48 में हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो रहा है। हमने तकरीबन 28 मिनट कितने लिए, 27 मिनट लिए ना, तो इतने टाइम में हमने प्रोग्राम कर लिया है। लेकिन अब अगर आप सवाल करेंगे तो सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन आपने समझ लिया होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं आपसे सवाल करूँ तो आप जवाब दे सकेंगे। हाँ, अगर मैं शहर रमज़ान अल्लज़ी, क्या तर्जुमा होगा, हाँ, रमज़ान वो मुबारक महीना है। अगर आपसे कोई मुबारक तो नहीं है इसमें, तो आप फिर क्या करेंगे, लैलतुल क़द्र की तरफ जाएंगे। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो ये बताएंगे कि उसमें ये रात है, एक रात की इतनी फजीलत है। तो फिर तो हम अगर कुरान के साथ वसल हो जाएंगे, कुरान से रहनुमाई हासिल करेंगे, तो अल्लाह हमें भी बाबरकत कर देगा, हम पर भी फजल व करम करेगा, हमें भी रात की तरह क्या कर देगा, कदरमंद बना देगा। उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, क्या तर्जुमा है बेटा, नाजिल किया गया है। इसमें क्या, कुरान। कुरान कौन सा है, अब कुरान का जो लफ्ज़ है मैं इसको देखता हूँ, ये कुरान है ना, एक है रहमान, इनमें कौन से दो हरूफ हैं जो आपस में मिल रहे हैं, ये कुरान ही है। हाँ, अलिफ नून, अलिफ नून का हटा दें तो क्या बन जाएगा, और इसमें अलिफ नून हटा दें तो क्या हो जाएगा, करार। इसको मैं अगर ये लगा दूं तो क्या होगा, इकरा के माने क्या है, पढ़। तो कुरान के माने क्या है, बहुत पढ़ा जाने वाला। ये देखें, इरहम, रहम फरमा, इरहम कमा रब्बयानी सगीरा, इरहम हुमा, हमारे वालिदैन पे अल्लाह रहम फरमा दे जिस तरह उन्हें बचपन में हमें पाला था। अब आप देखेंगे ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आगे हुदल लिन्नास का क्या है, कुरान का मकसद क्या है, कुरान क्यों नाजिल हुआ, जी सर, कुरान क्यों नाजिल हुआ, लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की हिदायत के लिए। यानी पूरी इंसानियत यहाँ से क्या करेगी, तो जो इंसानियत इससे हिदायत लेगी, उस पर अमल करेगा, तो वहाँ अमन सुकून होगा। अब जापान में 30 साल में किसी ने किसी आदमी को कत्ल नहीं किया है। जापान में 30 साल के दौरान कोई कत्ल नहीं हुआ है, खुदकुशी हुई है, लेकिन किसी ने किसी को, तो पाकिस्तान में आप गनी भी नहीं सकेंगे, यानी हर रोज कत्ल हो रहा है। वहाँ पे आज तक यानी 30 साल में किसी की चोरी नहीं हुई, डकैती नहीं हुई, बल्कि जो पैसा कहीं गिर गया है वो पैसा वहीं पहुंच जाता है। तो आप मुझे बताएं, वो ज़्यादा अमल कर रहे हैं कुरान के ऊपर या हम ज़्यादा कर रहे हैं? तो जो लोग ज़्यादा करेंगे वो टॉप पे होंगे। इस वक्त हमें मदद कहाँ से मिलती है, जापान से, अमेरिका से, जर्मन से, दीगर से।
ادھر جا کر دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ جرمنیوں کو غرق کر دے، اے اللہ یہودیوں کو غرق کر دے، اے اللہ تعالیٰ. وہ پیچھے نوجوان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ امریکہ کا ویزا بھیج دے، جرمنی کا ویزا بھیج دے. آگے مولوی کہہ رہا ہے کہ غرق کر دیں، ادھر بچے کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں داخلہ مل جائے. وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ کام کر رہے ہیں، ہم نے کم میں. تو اللہ تعالیٰ کے کلام ہمارے پاس تھا، ہم نے اس کے مطابق عمل ہی نہیں کیا. ہمیں ہدایت تو ملی تھی، ہدایت اور لوگوں کو مل گئی، اور ہم نے جا کر کیا کر دیا؟ اس کو ختم کرنا شروع کر دیا. ختم کرو قرآن کو، بار بار ختم کرو. تو کہاں لکھا ہے قرآن میں ختم کرو؟ کہیں ہے؟ ختم کس کو کیا جاتا ہے؟ کسی کی چیز کو کل کر دینا. تو قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، قرآن کو بار بار پڑھا جاتا ہے. اب دیکھیں یہ ایک آیت ہے، اس میں کتنا بڑا پیغام ہے. تو قرآن مجید میں کتنے پیغامات ہوں گے جن کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. تو آگے قرآن کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام انسانیت کے لیے کیا ہے؟ ہدایت کا سرچشمہ ہے. وبینات من الہدی، اور اس کی ہدایت کیا ہے؟ واضح سے مراد کیا ہے؟ کلیئر ہے، بالکل مبین ہے. تو یہ تفصیل کے ساتھ ہے. اب آپ کہہ رہے نہیں سب کچھ قرآن میں تھوڑی ہے. اور جب قرآن میں نہیں ہے تو ہمیں عمل کیا ضرورت پڑ گئی؟ اللہ نے ایک ہدایت کے لیے کیا بھیجا ہے؟ تو ہم قرآن کے مطابق چلیں گے نا. نبی کس کے مطابق چل رہا تھا؟ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار کیسے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، وہ چلتے پھرتے قرآن ہے بس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کس کے مطابق تھا؟ قرآن. تو میرا اور آپ کا عمل کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ تو جب قرآن سمجھیں گے نہیں تو قرآن کا عمل کیسے ہوگا؟ پہلے سمجھ ہے، پہلی سمجھ، وہ سمجھنے کی کوشش کریں آپ. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں. فمن شہد منکم الشہر، چلو بیٹا کرو ترجمہ. بس جس کسی کو پالے تم میں سے یہ مبارک مہینہ، جس کو یہ بابرکت مبارک مہینہ مل جائے تو فلیصم. اب ترجمہ کرتے ہیں. فا کے معنی لام، یا یہ شخص کیا کہتے ہیں؟ سم. ہو کے معنی کیا بات، دیکھیں نا سب کو پتہ چل گیا. اب اگر ہم یہ کوشش کریں، ناظمہ آپ ہیں نا، ناظمہ کو آپ ہے فرق. اگر ہم ان بچوں کو، ان لوگوں کو، یہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، ان کو قرآن آ گیا اور میں نے روزانہ بھی قرآن نہیں پڑھا ہے. اگر ان کے لیے کوئی ٹریننگ سینٹر ہو، تربیت کی مقام ہو، تو یہ بچیاں ہماری کتنی قابل ہیں. ان کو کن لوگوں نے پیچھے کر دیا؟ انشاءاللہ اسلامی سینٹر کہ جماعت اسلامی نے پیچھے کیا ہے. پورے رمضان میں دورہ قرآن اسلامی سینٹر میں بچیوں کا کروایا جائے. وہ دورہ نہیں کر رہے ہیں، دورے نہیں کروانے، یہ کرانے. یہ 5-6 لوگوں کے کورس الگ ہے، تھوڑی چھوٹی صورتیں لے کے 30 سپارے کی اس میں سے کرائیں گے. میں جس طرح پڑھا رہا ہوں اس طرح کا آدمی پیدا کریں اپنے اندر. خواتین میں ایسی خاتون پیدا ہو جائے جو بورڈ پہ آ کر کے پڑھا سکیں. یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ سوچا نہیں کبھی؟ ان بچیوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ یہ بورڈ کی وجہ سے بورڈ استعمال ہوا نا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے سے علم کو عام کیا. اور ایک سورت کا نام قلم ہے، والقلم وما یسطرون، کہ اس قلم کی قسم کھاتا ہوں، بلکہ اس قلم کے ذریعے جو کچھ لکھا جا رہا ہے، میں اس تحریر کی بھی قسم کھاتا ہوں. اللہ کو اتنا پتہ. ایک دفعہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ جو ہے نا اس پہ سیاہی لگی ہوئی تھی بہت زیادہ. وہ کئی ہفتہ گزر گیا، وہ سیاہی اسی طرح لگی ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بلال، میں ایک ہفتے سے دیکھ رہا ہوں یار آپ کے ہاتھ پہ سیاہی لگی ہوئی ہے، تم اتنا نہیں کر سکتے صاف کر دو؟ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ اتنی صفائی کا خیال نہیں کرتے ہو. انہیں کہا نہیں اس کو میں صاف نہیں کروں گا. اس نے کہا کیوں نہیں صاف کرو گے؟ انہیں کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو قرآن کو لکھے گا، جو تحریر کرے گا اور لکھائی کے دوران کسی کے ہاتھ پر سیاہی لگ جائے تو وہ جگہ دوزخ میں جلے گی نہیں، وہ جگہ دوزخ میں نہیں جائے گی. اس لیے میں اس کو نہیں ہٹا رہا. تو ہم نے اپنے ہاتھ تو آج تک
باقی اپنے حساب کتاب سے تو کر رہے ہیں، لیکن قرآن کے ذریعے ہم نے اپنے ہاتھ وہ سیاہی نہیں لگائی ہے. تو جب تک سیاہی نہیں لگے گی تو جماعت کے جتنے بھی آپ لوگ ہیں، جو بھی، مجھے نہیں پتا کیا کارکن ہیں، رکن ہیں، کیا ہیں، لیکن اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے ہو تو پبلک کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کیا ان کو کھانا کھلانا ہے؟ میں کھانا تو اللہ ہی کھلائے گا، سب کچھ اللہ ہی کرے گا، باقی یہ تعلیم اللہ نہیں دے گا، یہ تعلیم آپ نے مجھے دینا ہے. تو یہ جو ہماری خوبصورت بچیاں ہیں، یہ اگر تعلیم سے یعنی یہ رہ جائے تو یہ ہمارا گریبان نہیں پکڑے گی کل. اس کے لیے انتظام کیوں نہیں ہوا؟ میں یہاں آ کر کے، یہ مسجد ہے نا، کیا نام ہے، نعمان میں قرآن کی کلاس کرتا ہوں. آپ یقین کریں، میں نے آج پورے دن قرآن کی کلاس نہیں کی. میں بتا دوں آپ، صبح فجر میں میں نے قرآن کی کلاس تھی فاروق اعظم میں، پھر 13D1 میں 10 بجے میرا پروگرام تھا، پھر ظہر میں میرا پروگرام تھا، وہ کنیز فاطمہ کیا نام ہے، اسکیم 33، وہاں جا کر پروگرام. پھر وہاں سے واپس آیا گھر. میں نے گھر میں نہیں بتایا کہ میرا پروگرام ہے، وہ تو میری وائف پریشان ہو جاتی، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو گلستان جوہر میں گیا تھا میں، وہاں سے پروگرام کر کے یہاں ایک آدمی کے پاس گیا، ان کے ساتھ بیٹھا رہا، باتیں کرتا رہا کہ آپ کا پروگرام بھی ہے، کہ میں گھر جاؤں گا پھر آؤں گا، پھر مشکل ہے. تو پھر میں آپ کے پاس آیا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ میں اگر اکیلا یہ کام کر رہا ہوں تو یہ اگر ہماری پوری ٹیم بن جائے اور ان لوگوں میں جا کر کے یہ کام کرنے لگ جائیں تو کتنا قرآن لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. یہ کام نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہماری تو یہ کلاس آخری ہے یہاں. تو میں آپ سے صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے لیے کوئی ایسا نظام بنائیں کہ ہاں ہمارے بچے بھی اور آپ خود بھی قرآن سے کیا ہو جائیں، اپنے ذہن و فکر کو کی بیاری کریں. جب تک یہ نہیں کرو گے تو آپ کو قرآن نہیں آئے گا. یہ بورڈ پہ دیکھیں، اگر میں آپ کو درس قرآن دیتا تو میں آپ کو سمجھا سکتا تھا؟ ہاں، یہ جو ایک ایک لفظ کو میں ادھر کرتا ہوں، آگے کرتا ہوں، یہ سم ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس کو میں اس طرح کرتا ہوں، تو کیا خیال ہے میں اگر ویسے زبانی جمع خرچ کرتا رہوں گا آپ بھول جائیں گے. لیکن بورڈ پہ آپ بھول نہیں سکتی. آپ نے دیکھا وہ کر دیا، اس پہ بھی لے لیا، ویڈیو بھی بن گئی، سارا کچھ ہو گیا، تو آپ کے پاس چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں. اس کے اوپر زیادہ دباؤ ڈالیں اور یقین کریں کہ یہ وہ کام کر سکتے ہیں جو کام کو جانتا ہو. جو نہیں جانتا ہے، کیا جس کو فٹ بال کھیلنا نہیں آتا ہے تو آپ اس کو ٹیم کا کیپٹن بناتے ہو؟ ہاں، جس کو کرکٹ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو آپ اس کو ٹیم کا بناؤ گے کیپٹن؟ نہیں بناتے ہو. ٹیم کا کیپٹن کون ہوتا ہے؟ جس کو یہ کام آتا ہو. اس لیے ہر ناظمہ کو جو آپ کے درمیان ہو اس کو یہ کام آنا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو کیا کرے، سکھا سکے نا. یہ سکھانے کا عمل یہ ہے کہ پہلے ناظمہ خود سیکھے. جماعت والوں سے کہیں نا سر سکھائیں. ہاں، خواتین کی کلاسیں کیوں نہیں رکھوائی جاتی؟ رکھوائی نا، ہم سے کہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، میں تو خواتین میں نہیں ہوں، میں تو مردوں میں ہوں. نہیں، میں مردوں کو اتنی سناتا ہوں نا، اتنی سناتا ہوں کہ میری کلاس وہ نہیں رکھتے. پھر میں کسی کے ساتھ کمپرومائزیشن نہیں کرتا ہوں. یہ جو کھری کھری سناتا ہوں نا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ کام نہیں ہو رہا ہے. جب ان بچیوں کو کام نہیں سکھاؤ گی تو یہ کیا کریں گی؟ ان کے لیے کوئی کوشش کریں، اپنا کوئی ایسا طریقہ. میں نے شروع کیا تھا اپنے گھر میں، جماعت اسلامی کے لوگ آ رہے، 2 1 خواتین آتی رہی. آخر میں انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ مردوں سے قرآن نہیں سیکھنا چاہیے. یہ بھی مسئلہ ہے نا. تو میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا بھائی؟ آپ جا کر گوشت خرید سکتی ہو، کپڑے خریدتی ہو، اور لکی ون میں جاتی ہو، وہ ادھر آ کر میرے سامنے نہیں جی وہ تو مرد ہے. ہاں، تو پھر جا کر کپڑے نہ خریدو. آپ جب وہ آ جاتا ہے سبزی والا تو آپ کیا سبزی نہیں خریدتی ہیں؟ ہاں، نہیں، سارے گھر پہ رہتی ہو. میری وائف تو سارا سودا لا کر آتی، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہو. کیا کرے گی وہ بھائی؟ یہ چیزیں نہیں ہیں. اپنے آپ کو باہر کرو، اپنے آپ کو قرآن کی طرف لے آؤ. اسی چیز نے ہمیں کیا کرتی ہے، غرق کر دیا. میرے تو آپ بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہو، بیٹیاں ہیں آپ. اب میں آپ کو کس نظر سے دیکھوں گا؟ اس لیے خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، مجھ سے نہیں پڑھیں. وہ کسی عورت سے تو پڑھ لیں، فرحت ہاشمی سے پڑھ لیں.
وہ تو اچھا پڑھاتی ہیں لیکن وہ بورڈ پہ نہیں آ سکتی ہے، بتا دوں آپ کو، وہ بھی بورڈ پہ نہیں آتی ہے. ذاکر نائک بورڈ پہ نہیں آتا ہے، بورڈ کا استعمال نہیں جانتے ہیں. تو جب بورڈ کا استعمال نہیں ہوگا تو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن فرحت ہاشمی نے بڑا کام یہ کیا ہے کہ اس نے اپنا نیٹ ورک قائم کر لیا. ڈاکٹر سار نے اپنا نیٹ ورک قائم کر لیا. تو ہم کب کریں گے؟ ہمیں ہی کام کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اس کے لیے کوشش کریں. ہاں بس یہ میرا پیغام اپنے خواتین میں پہنچا دیجیے گا، اور پھر مجھے میری رکنیت خارج بھی ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں کہ قرآن کا کام ہو جائے. ٹھیک ہے سر؟ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. ومن کان مریضا، اور تم میں سے جو بھی بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام، جب پھر یہ گنتی پوری کر لے. یعنی لازمی ہے کہ آپ نے یہ گنتی پوری کرنی ہے، یعنی 30 دن جو ہے مکمل کرنے. یرید اللہ بکم الیسر، چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی اللہ تمہارے ساتھ اس معاملے میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی کرنا. نہیں چاہتا. اب آگے بتا رہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کرو. مکمل کر لو اس گنتی کو، یعنی پائے تکمیل تک پہنچا دو. یہ کملا کا لفظ ہے نا، کملا ادھر کاف میم اور آئے اس کے ساتھ میم لگا دو. مکمل. ہاں لیکن اردو بن گیا، اردو بن جاتی ہے نہیں. اب اس کے ساتھ میں اگر مکمل کو یہ کملا کے ساتھ یہ کمل آئے نا، اور اس کے ساتھ میں اگر الف لگا دوں اور اس میں کمال. ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طریقے سے اگر اس کے تک یہ فائل کے وزن پہ اگر آپ کو آ جائے تفعیل تو تکمیل ہوگا. اس طرح کا کام. جب تم یہ گنتی مکمل کر لو گے تو اب اس پورے مہینے میں جو تمہیں قرآن سے کیا ملی ہے، ہدایت. اس ہدایت کے بدلے، اب اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کی کبریائی بیان کرو، تاکہ تم اللہ کی نظروں میں کیا ہو جاؤ. اب آپ نے سوال نہیں اٹھایا کہ یہ جو ہے نا اس پہ زبر ہے نہ زیر ہے، یہ کیا ہے؟ کم سے پہلے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ یعنی یہ جو ہے خدا کے بعد یہ جگہ ہے، یہ کیوں بلینک ہے؟ وہ چھوٹی یہ تھی نا اوپر. ہاں للناس میں چھوٹی یہ الگ تھی نا. ہاں یہ چھوٹی یا ہے. یہ کیا ہے؟ یا ہے. اب یا نہیں لکھتے ہیں تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ بلینک چھوڑ دیتے ہیں. اس کا بھی خیال کریں گے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیوں ہے تو آپ کہیں گے یہ یا کی ہو جاتی ہے. یہ آپ نے بتا دیا نا. اچھا صحیح ہے نا. اس طرح یہ آج کا سبق ہمارا کمپلیٹ ہو رہا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہے. یہ سوال ہے کوئی سوال ہے اس کے بارے میں؟ نہیں ہے؟ جزاک اللہ.